دو جگہ ہندی میں مجھے اسپیچ دینی تھی، تقریر کرنی تھی، اور ایک جگہ انگلش میں۔ تو ایک بوڑھا بہت عمر دراز ویکتی، ایک شخص آ کر بولا کہ مولانا آسان لفظوں میں بولیے گا۔ انہوں نے اپنی وہاں کی زبان میں مجھے بتانے کی کوشش کی، چونکہ یہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں اس جلسے میں جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک چائے کی دکان تھی۔ اس چائے کی دکان پہ تقریباً 15 سے 20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، اور اس دکان میں فلم چل رہی تھی۔ وہ فلم انڈیا بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے ممبئی میں، وہاں کا کسی خان کی فلم چل رہی تھی، شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی۔ اتفاق سے وہ گانا چل رہا تھا اور ہندی زبان میں وہ فلم چل رہی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ بڑے میاں 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہندی گانا اور فلم سمجھ سکتے ہیں، تو میری تقریر ہندی میں کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو اسی لیے اب زبان کا مسئلہ زیادہ رہا نہیں۔ جو نئی جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے، تقریباً وہ سمجھنے لگے ہیں۔ اسی لیے کوشش کروں گا کہ قرآن کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوں وہ آپ کے سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے۔ یہ جو قرآن کریم ہے ہمارے بیچ، میرے سامنے بھی قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں 3,22,000 سے کچھ زیادہ الفاظ ہیں، لفظ ورڈ ہے۔ شروع سے لے کر اخیر تک اس کو جو بھی بچہ یاد کر کر اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بہت بڑا۔ دنیا کے اندر صرف یہی ایک کتاب ہے پوری دنیا میں جس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں لوگ اور یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب دنیا میں کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بہت بڑی اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے۔ ان کے یہاں جیسے ہمارے یہاں قرآن کا مقام ہے، ہندو بھائیوں کے یہاں ویدوں کا مقام ہے۔ رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، اتھرو وید ہے، اس کے بعد قرآن ہے، اپنشد ہے، پھر رامائن، مہا بھارت، گیتا ہے۔ لیکن آپ کو پورے بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں مل سکتا کہ جو یہ کہے کہ مجھے وید یاد ہے پورا لفظ بلفظ، کوئی نہیں مل سکتا آپ کو پوری دنیا میں۔ مگر آپ صرف قرآن کا حافظ ڈھونڈیں گے ہمارے ہندوستان میں صرف حافظ قرآن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو تقریباً سن 2011 میں جو سروے کیا گیا تھا، اس وقت 6.5 لاکھ اس قرآن کے حافظ پائے جاتے تھے۔ ایک لفظ بلفظ، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنت والناس تک ایسے ایسے حافظ ہیں کہ رمضان میں نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اب پورے رمضان میں کہیں 15 دن میں، کہیں 20 دن میں، کہیں 25 دن میں، کہیں 27 دن میں، کہیں 29 دن میں رمضان میں
تراویح میں حافظ پورا قرآن سناتا ہے بنا دیکھے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو زبانی یاد کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی آپ کے سامنے میرے خیال سے 11-12 سال کا بھی ایک لڑکا تھا، اس بچے نے پورے قرآن کو یاد کر لیا۔ بتائیے، میں بھی حافظ قرآن، میں جب 11 سال کی عمر کا تھا، when I was 11 years old, at that time I remembered by heart all Quran Kareem from the beginning to the end۔ جب میں 11 سال کا تھا اس وقت میں نے پورے قرآن کو یاد کر لیا تھا، میں بھی حافظ قرآن بن گیا تھا۔ کوئی کہیں سے پوچھ سکتا ہے ہمارے حافظ سے، وہ پڑھ کر آپ کو سناتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ باقی دنیا میں اور بھی کتاب ہے، کرسچنوں کی، ہمارے کرسچن بھائیوں کی کتاب ہے، ہمارے یہودی بھائیوں کی کتاب ہے، اور سکھوں کی کتاب ہے، دساتیر آواستھا مجوسیوں کی کتاب ہے، بائبل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس۔ ہمارے کرسچن بھائی آپ کے اس اسٹیٹ میں بہت رہتے ہیں، ان سے پوچھئے متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، برنیاس ہے۔ ان کی دھارمک کتاب 5، ان میں سے برنیاس تو محذوف سمجھیے، 4 کتابیں پائی جاتی ہے، وہ بھی زبانی یاد نہیں کر سکتے، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، 2-3 لائن، 4-5 10 لائنیں یاد ہو سکتی، لیکن پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھنے پر اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، گیان مل سکتا ہے، نالج مل سکتا ہے آپ کو۔ آپ ان بائبل اٹھائیے، آپ تالمود اٹھائیے، آدی گرنتھ اٹھائیے، پرانی کتابوں کے نام ہے، آپ پڑھیے، آپ کو گیان تھوڑا مل سکتا ہے، جانکاری مل سکتی ہے اس میں، لیکن آپ کو پڑھنے کے عوض میں کیا ملے گا جی؟ اس قرآن سے آپ کو گیان بھی مل سکتا ہے اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور کیسے ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، ڈھنگ سے پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک نیکی 10 گنا اجر، ایک نیکی 10 گنا اجر قرآن پڑھنے والے، ایسے جو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پوری رعایت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پڑھنا جانتا، یہاں بہت بڑا مجمع ہے ہمارے نوجوانوں کا، جنہیں گانا تو یاد ہے لیکن قرآن یاد نہیں ہے، لیکن ایک جوان کوشش کرتا ہے، آتا ہے مسجد میں یا مدرسے میں، کوشش کرتا ہے، he try to his level best، وہ بہت محنت کرتا ہے کہ بھئی ہم قرآن سیکھیں، پڑھیں، اٹک کر پڑھتا ہے، الحمدللہ للہ رب اس طرح اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ ایک لفظ کو 2-3 مرتبہ دوہرا رہا ہے، تب ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کو ڈبل اجر دو، ڈبل۔ یہ قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو آنکھوں میں ٹھنڈک ملتی، یا آپ سینے سے لگاتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، اور اس کو اگر کوئی سینے میں یاد کر لے، پوری زندگی اس کے مطابق چلتا رہا، ایک حافظ قرآن، کل قیامت میں اس کو کتنا بڑا مقام ملتا ہے پتہ ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کن کو عہدہ دیتے؟ دنیا میں جو ڈی ایم ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کے اندر بڑا ڈی ایم، ایس پی، دنیا کانپتی اور عزت دیتے، ارے بڑا عہدہ ہے۔ اس سے بھی بڑا عہدہ اور چلے جائیں آپ کہ بھئی کوئی اسٹیٹ کے اندر کوئی سی ایم ہے، بہت بڑا عہدہ کہ بھئی چیف منسٹر ہے،
اس سے بھی بڑا عہدہ بھائی PM ہے کسی ملک کا دنیا میں، پرائم منسٹر ہے تو بہت بڑا عہدہ، دنیا جھکتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا عہدہ اور چلے جائیں، بہت سارے آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ جسے بولتے ہیں، ہیومن رائٹس ہے، اور بہت سارے عہدے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر سمان مل سکتا ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، MD ہے تو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں اور ان کو عزت بھی دیتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن ایک حافظ قرآن جو بیچارہ سینے میں قرآن لیے ہوئے ہے، دنیا میں ہم ان کو کبھی کبھی اتنا سمان نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے حافظ صاحب ہے بیچارہ، ملا جی آ جاؤ، ملا جی۔ اتر پردیش کے طرف میں حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو ملا جی، یعنی کوئی وہ نہیں، حقارت کی نگاہ سے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ حافظ جی، حافظ جی ایسے بولتے، حافظ جی ہے، یعنی قرآن سینے میں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھو دنیا والوں، کل قیامت میں جو مقام اور مرتبہ ایک عالم دین کا ہوگا، جو مقام اور مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا، وہ دنیا کے اندر کسی کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ پوری دنیا رب کریم کے سامنے نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی، سارے لوگ یا ربی نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ قرآن سے کہے گا، حافظ قرآن ہو، قرآن سینے میں یاد ہے، مکمل زندگی اس قرآن کے مطابق زندگی بھی گزار کر آئے، تم اس دنیا میں قرآن بہت پڑھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جاؤ جیسے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ایسے ہی آج تم قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے دروازے پر، بلندی جنت پر تم چڑھتا جا، جاؤ تم جنت کے اندر۔ اور اللہ کہے گا کہ تم اکیلے مت جاؤ، ایک ساتھ 10 آدمی کو اور لو۔ وہ حافظ کہے گا کہ اللہ وہ 10 آدمی، ان میں میرے ماں باپ، میرے بھائی، میرے استاذ اور مجھے پڑھانے والے، یعنی جس مدرسے میں پڑھا ہوں اس مدرسے میں تعاون کرنے والے، اے اللہ وہ 10 آدمی تو جہنم میں ہیں، ان کو کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ارے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ قرآن پڑھو اور ان کو جہنم سے اٹھا کر لے کر جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ مقام اگر کسی کا ہوگا تو ایک حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ کوئی کہے گا وہاں اللہ کے سامنے کہ آئی ایم اے پرائم منسٹر آف انڈیا، اے اللہ میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے تو کم سے کم ایک آدمی کو جنت میں لے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ پہلے کہے گا کہ پہلے تو مرغا بن جا، ایمان لایا کہ نہیں آیا، پہلے تو کان پکڑ لے گی، ایک آدمی کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ مقام صرف حافظ کا ہے۔ دنیا میں ہم جن کو اہمیت نہیں دیتے نا، کل پتہ چلے گا کل کون آگے ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور مرتبے سے نوازیں گے کل قیامت میں، جو بڑے بڑے عہدیدار ایک طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے، ارے یہ حافظ جی جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ کلو اور ملو کے بیٹے ہیں، دو، اس کا باپ تو مزدوری کرتا تھا، اس کا باپ تو میرے گھر میں صفائی کا کام کرتا تھا، میرے یہاں چپراسی تھا، اس کا آج دیکھو اس کلو کو بلا کر اللہ ایسے نہیں، پھر اللہ کہے گا کہ ان کے والدین کو بلاؤ، ان کے ماں باپ کہاں بلاؤ، ان کے ماں باپ کو بلا کر وہ اتنا روشن تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا، ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کی کل قیامت میں چاند اور سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، معجزہ قرآن، تفسیر محبوب کی، عبداللہ سالم کی۔ تو میرے بھائیو یہ ہے وہ قرآن۔ آج سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز، اچھا کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں اب
ارے مولانا صاحب یہ قرآن آپ کا 1458 سال پہلے نازل ہوا. بہت لوگ اس قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, بہت لوگوں کو آپتی ہے, آبجیکشن ہے اس قرآن پر. بہت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا قرآن آپ ہی کے لیے, ہمارے خصوصاً اپنے انڈیا میں, بھارت کے اندر اس پر بہت الیگیشنز لگاتے ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کے بارے میں نہیں جانتے. ابھی میں نے پڑھا آپ لوگوں کے سامنے, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا جو اللہ سے نہ ڈرے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو ڈرتا ہے اللہ سے اس کے لیے رہنمائی کرے گا قرآن, ٹھیک ہے, جو ڈرنے والا ہے اس کے لیے. لیکن جو ڈرتا نہیں ہے, جو قرآن کو مانتا نہیں ہے, جو قرآن پر بلیو نہیں کرتا ہے, a lot of people and they don't believe in قرآن کریم, it is a کلام of اللہ سبحانہ و تعالی, جس کو اس بات پر وشواس ہی نہیں ہے, تو پھر کیا قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن کیا مسلمانوں کے لیے ہے؟ قرآن کیا صرف ٹوپی داڑھی والوں کے لیے ہے؟ نہیں, قرآن سب کے لیے ہے. بھارت کے اندر عبداللہ کے لیے بھی ہے, تو بھارت کے اندر سریش کے لیے بھی ہے. بھارت کے اندر عبد الرحمن کے لیے ہے, تو بھارت کے اندر نے پوری دنیا میں سب کے لیے قرآن, سب کے لیے. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی خطبے کے اندر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. انسان کون ہے؟ سب انسان, ہندو ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, جین ہو, بودھ ہو, کنفیوشنزم ہو, آشوری ہو, سب کے سب انسان ہے. الگ الگ مذہب بعد میں, لیکن سب انسان ہے, سب ہیومن بینگ, سب کے سب. اللہ نے ہر کسی کو پیدا کیا, اس لیے جب سب انسان ہیں تو یہ قرآن ھدی للناس, یہ ہدایت ہے سب کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں. ہمارے دیش کے ہندو بھائی, ہمارے دیش کے اندر اور سناتن دھرمی ہمارے دیش کے اندر سکھ بھائی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے قرآن ہدایت نہیں. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے اپنے لفظوں میں, ھدی للناس, ہدایت ہے قرآن تمہارے لیے, تمام انسانوں کے لیے. اگر کوئی یہ آبجیکشن اٹھاتا ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کا ہے تو غلط. یہ قرآن صرف عبداللہ سالم کا, یہ قرآن آپ کے میگھالیہ کے کسی مسلمان کا یا آپ کے اس بستی کے کسی عالم کا نہیں ہے. یہ قرآن صرف محمد رسول اللہ کے لیے, ان کے ماننے والوں کے لیے نہیں. قرآن ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے. جو بھی انسان اس قرآن کو عقیدت کے ساتھ پڑھے گا, فائدہ ڈھونڈے گا, ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بدولت اس کو راہ راست پر لائیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بڑی بڑی قومیں سدھر گئی ہیں اس قرآن کریم کو پڑھ کر اور سن کر. اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو کفار مشرکین ایسی ایسی شرارتیں کرتے تھے کہ یہ قرآن سننے نہ پائے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن کے کان میں قرآن کریم کی ایک آیت پہنچ جاتی تھی اس انسان کی دل کی کیفیت بدل جاتی تھی, وہ مجبور ہو جاتا تھا اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے. یہ قرآن کریم کے الفاظ کی طاقت ہے. آج بھی اگر آپ کو کوئی دقت پریشانی ہے تو آپ قرآن کریم پڑھیے. آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے, تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ if you want to talk with me, آپ تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو پڑھو, تلاوت کرو, میں تم کو مل جاؤں گا. یہ قرآن ہے میرے بھائیو. اور اس کے سب سے بڑا معجزہ پتہ ہے کیا؟ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, دنیا کے اندر کتنی کتابیں آئی؟ بہت ساری کتابیں آئی, ہر کتابیں بدل دی گئی. کوئی کتاب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس یہ کتاب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں بھی پاسبل نہیں. ہمارے بھارت کے اندر بہت بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی پڑھتے ہیں کیا؟ رامائن.
रामायण दो है, एक रामचरितमानस है जो तुलसीदास ने लिखी 1528 में ईस्वी में, रामचरितमानस, और एक वाल्मीकि रामायण है। यानी एक व्यक्ति पर दो किताब, दोनों किताबों में डिफरेंसेस हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। वो यही किताब श्रीलंका में जाएंगे तो ये किताब का मेथड चेंज हो जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भारत में कुछ और है, श्रीलंका में कुछ और कंटेंट्स हैं उसके। कहीं पर भी जाएं, बाइबल है, अमेरिका का बाइबल देखें, वहां के क्रिश्चियनों का अलग है, इंडिया का देखें तो अलग है। दुनिया की हर किताबों में कोई ना कोई तब्दीली हुई, लेकिन ये कुरान ऐसा है, पूरी दुनिया का, इस दुनिया से अलावा भी अगर कोई और दुनिया हो सकती है। हमारे ये जो 8 ग्रह हैं, जो हमारे गैलेक्सी सिस्टम में, अगर उन ग्रह में कहीं पर कोई प्राणी है, कहीं पर किसी के पास अगर कुरान है, दुनिया या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के इंसान के पास अगर कुरान है, तो उस कुरान को उठाकर देख लीजिए, जर्रा बराबर लफ्ज तो दूर की बात, एक नुक्ते की भी जर्रा बराबर तब्दीली आपको नहीं मिल सकती। ये वो कुरान है। भारत के मुसलमान के पास नाराए तकबीर, मौजज़ाए कुरान की, दीन इस्लाम की, उलमाए देवबंद की। एक मर्तबा एक अल्लाह का वली रास्ते से जा रहा था, कई जगह पर यह वाक़या लिखा हुआ है। एक अल्लाह का वली रास्ते से जा रहा था। आप भी जाते हैं ना, जब यहाँ से गुवाहाटी, तो कभी हाथी रास्ते में आ जाते, कभी कोई जानवर आ जाता, कभी डाकू आ जाते। तो वो जा रहे थे रास्ते से, तो कुछ डाकुओं ने उस अल्लाह के वली को घेर लिया। उससे यूँ कहा, रुको, नहीं जा सकते तुम, तुम्हारे पास जो ये दौलत है, प्रॉपर्टी है, पूंजी है, जो दीनार और दिरहम है, हमको दे दो। उसने कहा कि ठीक है, ले लो, छोड़ दो। कहा कि नहीं, तुमको जान से भी मारेंगे, तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जाकर तुम केस कर दिए तो, पुलिस को बुला कर ले आए तो हम फंसेंगे, तुमको मार देंगे। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि ज़रा रुक जाओ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। वो हमेशा कुरान पढ़ते थे, हमेशा कुरान करीम की तिलावत हमेशा करते थे। नमाज के बाद जब भी फुर्सत मिले कुरान पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की सिर्फ परमिशन दे दो, मैं नमाज पढ़ लूँगा, उसके बाद तुम मुझे जान से मार देना। कहा ठीक है, पढ़ो, तुमको तो मारना ही है, आखिरी वक्त है, चलो आखिरी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, पढ़ लो तुम नमाज। नमाज पढ़ने लगे, नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सूरत पढ़ने के बाद उनकी ज़ुबान पर एक आयत आती है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। यह आयत ऑटोमेटिक जारी हो जाती है उनकी ज़ुबान पर। जब ये सूरत पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ये आयत पढ़ रहे थे, तो अचानक सफेद लिबास में, सफेद घोड़े पर एक सवार नमूदार होता है और आकर फौरन उस डाकू का खात्मा करता है। पहले वो डाकू मर जाता, वहीं पे उसका खात्मा हो जाता। ये शख्स नमाज मुकम्मल करके 2 रकात नकल करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आए, कौन हो तुम। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ जो तुम नमाज में पढ़ रहे थे। ये देखिए, ये कुरान आपको कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता, कहीं पर भी नहीं। यह कुरान आपको कभी भी भूखा नहीं छोड़ सकता। आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर के अंदर पैसे नहीं है, आपके घर में फाका है, डेली आप मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके घर की तंगदस्ती दूर होगी। लेकिन यकीन के साथ, ऐसा नहीं
کہ پیسہ نہیں ہے تو بس 2-4 روز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں سے پیسہ آ گیا تو چھوڑ دو. جی نہیں، مستقل پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں چھوڑ سکتا. یہ قرآن کا پیغام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے. یہ جبھی بھی کام آ سکتے ہیں، یہ جبھی بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کو مکمل یقین کے ساتھ جب آپ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کبھی بھی آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے. ایک حافظ قرآن 5,000 روپے تنخواہ کماتا ہے، اور اسی حافظ قرآن کو دینے والے جو کمیٹی ہیں وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں. لیکن جو برکت ایک حافظ قرآن کی 5,000 روپے کی تنخواہ میں ہے، وہ 1 لاکھ روپے کمانے والے دنیا دار کے تنخواہ کے اندر نہیں ہوتی. یہ صرف قرآن کی برکت ہے. یہ اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ سب سے زیادہ مرغا کون کھاتا دنیا میں؟ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا. کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ مسجد میں امام صاحب، مدرسے میں حافظ صاحب، قاری صاحب، سب سے زیادہ مرغا وہی کھاتے ہیں، لوکل مرغا. کیوں کھاتے پتہ؟ بیچاروں نے بہت محنت کی ہے قرآن پہ. بہت قرآن یاد کرتے ہوئے سب سے زیادہ مرغا کون بنتا؟ حافظ صاحب بنتے ہیں بیچارے. پڑھتے سمے میں جب پڑھتا ہے بچہ قرآن، جب یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کو استاذ کیا کہتے؟ مرغا بن جا، کان پکڑ لے، مرغا بنا دیتے اس کو. یہ سزا ہوتی. اسی لیے جب وہ حافظ بن جاتا ہے، جب وہ کسی مسجد کا امام بنتا ہے، جب وہ کسی مدرسے کا معتمم بنتا ہے، تو اللہ شاید ترس آ کر کہتا ہے کہ تم بہت مرغا بنے ہو، جاؤ اب سے تمہاری زندگی میں مرغا ہی مرغا ہے، مرغا کھاتے رہو. کہ دنیا میں فائدہ ہے. بھائی کہیں پر بھی گھر میں اچھا سالن بنتا، حافظ صاحب کو بلا کے لے آؤ، پہلی بوٹی وہی کھائیں گے. یہ دنیا میں مرغا بھی ملتا ہے مرغا بننے کے عوض. تو یہ قرآن کبھی شاکاہاری نہیں بناتا، ماساہاری بھی بنا دیتا ہے کبھی کبھی. تو بہرکیف میرے بھائیو، یہ قرآن ہے. اس سے بہتر کلام، اس سے اچھا کلام ہمارے بیچ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا. اب بعض لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا قرآن پڑھ کر ہمارا بچہ حافظ جی بن جائے گا، 5,000 روپے کمائے گا. کیوں جی؟ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے. آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، بچہ ذہیندار ہے تو اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھائیے، ڈاکٹریٹ پڑھائیے، انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، میتھمیٹکس کے اندر میں اس کو مہارت حاصل کرائیے، اکیڈمک کوالیفیکیشن دلائیے، اس کو ویگیانک بنائیے. قرآن کیا اس کے لیے منع تھوڑے نہ کرتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو، اصل لو شریعت ہمارے سامنے ہو. ڈاکٹر بنیے، آپ سائنٹسٹ بنیے، آپ پائلٹ بنیے، آپ MBBS MD بنیے، آپ سول لائن میں جائیے، آپ DM بنیے، SP بنیے، آپ کچھ بھی بنیے، لیکن آپ اپنے شریعت کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے کسی بھی تعلیم سے آپ آراستہ ہو سکتے. یہ قرآن پڑھنے والا کیا دنیا کے اندر نام بڑا نہیں ہوتا قرآن پڑھنے والوں کا؟ یہ تو خامہ خیالی. آج الگ کر دیا گیا، قرآن کی تعلیم الگ اور دنیاوی تعلیم الگ. زمانے 1882 سے پہلے جو تعلیمات ہوتی تھی، 2 طرح کے تعلیمات ایک ساتھ، یعنی ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرتے تھے. حساب، علم حساب کو جسے ہم میتھ کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا چرچا موجود ہے. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، اسی حساب و کتاب کو اوپن ہو کر میتھ کہا گیا. اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ان چیزوں کو جنہیں تم نہیں جانتے. ان کو وگیان اور سائنس کہا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. قیامت تک اگر کوئی انگریز یا کوئی انسان اس دھرتی پر کوئی نئی چیز وجود میں لاتا ہے تو اس کی خبر اللہ نے قرآن کریم کے اندر 1458 سال پہلے قرآن کریم کے اندر آیتوں کی شکل میں پیش کر دی. اور پھر کیا قرآن پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟
آج تک ڈاکٹروں کا امام کون؟ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ 1923 میں لندن یونیورسٹی کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب وہاں طبی کانفرنس ہوئی تھی، جب وہاں طبی کانگریس کانفرنس ہوئی تھی، یہ ایک علم طبیب کے اوپر ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کے اندر ڈاکٹروں کا امام 1923 میں، یعنی 100 سال پہلے یہ کانفرنس ہوئی تھی، ایسے ہی ساری دنیا کے ڈاکٹر لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس میدان میں اور اس کانفرنس میں آج تک ڈاکٹروں کا امام اگر کسی کو مانا گیا ہے تو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو مانا گیا ہے، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ چیچک جیسی مہلک بیماری کی کھوج اور اس کی دوائیاں، اس کی علاج کی کھوج اگر کسی نے کی تو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے کی، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ اور تو اور جو بڑے سرجن ہوتے، جو آپریشن کرتے، جو چیر پھاڑ کا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم جو آپریشن کرتے ہو، اس آپریشن میں جو سیزر کا استعمال کرتے ہو، جو بلیڈ کا استعمال کرتے ہو، جو چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹس ہوتے اس کا استعمال کرتے ہو، تو یہ بنانے والا کون؟ ابو القاسم الزہراوی ہے، جو آج یورپ کے اندر ان کا نام بدل کر رکھا ابو القیس البوکسیس۔ یہ قرآن پاک پڑھنا جانتے تھے، یہ قرآن کریم کے عالم تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو ایک ہاتھ میں علم طب کا، دنیا کا سب سے بڑا سرجن افسر بنا کر دنیا کو بتایا کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور چھوڑیے جناب، اس زمین کے اوپر جو 500 دوائیاں، جڑی بوٹی جنہیں آرگینک انڈیا بولتے ہیں، جو جڑی بوٹیوں کی جو دوائی ہمارے بیچ تک پہنچی ہے، ان 500 دوائیوں کی کھوج کرنے والا جنید بغدادی یہ 1.5 آنکھ والے بابا نہیں ہیں ہریدوار کے، بلکہ قرآن پڑھنے والے، جنہوں نے کتاب الادویہ نام سے دوائیوں ان کے اندر میں ذکر کی ہے، تقریباً 500 دوائیوں کے نام لکھیں۔ اور تو اور جناب، آنکھوں کا سب سے بڑا سرجن، آنکھوں کی آپریشن، موتیا بن کے علاج سب سے پہلے دنیا کے اندر کھوج کرنے والا عمار موصلی، جو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا۔ ان کو چھوڑیے، ایک اور بڑا نام ہے جن کی کتاب آج بھی کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ لندن کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے یہودیوں کی کہ جن کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی۔ کس کو پڑھائی جاتی ہے؟ عالم فاضل کو نہیں، جو MBBS کے بعد میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے اور بھی 2 قدم آگے جو MD بنتے ہیں، MD، ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی۔ اس کتاب کا نام ہے القانون۔ میں نے کئی جگہ تقریر میں بات کہی، اس کتاب کا نام ہے القانون۔ القانون، اس کتاب میں کتنے الفاظ ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ ورڈ ہیں اس کتاب میں، القانون میں۔ ہمارے اس قرآن میں 3,22,000 الفاظ ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا 3 گنا زیادہ اس میں الفاظ ہیں القانون میں۔ اور اس کتاب میں عبادت، روزہ، نماز کے اوپر چرچا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں دا نالج، دا تھیوری آف میڈیسن کے اوپر بات کی گئی۔ تھیوری آف دوائی، تھیوری آف میڈیسن، یعنی کیسے علاج کریں، پیشنٹ کو ہم کیسے جانچیں، پیشنٹ کو دیکھیں، ہاسپٹل میں آئے پیشنٹ تو اس کی کیفیت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، تو اس پر کون سا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، بلڈ زیادہ جا رہا ہے تو ہم کون سی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، یہ ساری میتھڈ، اس کے سارے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب کا نام القانون ہے، اور آج اس وقت بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کہاں پر؟ لندن آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ اس کتاب کو لکھنے والا شیخ حسین ابن علی سینا، 11 سال کی عمر میں پہلے وہ حافظ بن گئے تھے ایک مدرسے میں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے القانون، ایک حافظ قرآن کی لکھی ہوئی کتاب۔ تب بعد میں انہوں نے علم طب میں محنت کی۔ علم طب میں محنت کرنے کے بعد دونوں کمبینیشن جب ساتھ آتے ہیں
تب جا کر دنیا کے اوپر احسان ہے ہمارے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھ کر صرف مولانا بنتا ہے، یہ قرآن پڑھ کر صرف مفتی صاحب بنتے، یہ قرآن پڑھ کر صرف حافظ جی بنیں گے، نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنے مثبت انداز میں اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے، دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ پارٹ ہے کہ بھئی آپ نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، ایک عالم دین بن گئے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اور لوگوں سے الگ ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر ایجوکیشن اور نالج آ گیا۔ اور تعلیم کی سخت ضرورت ہے دنیا کے اندر تمام انسانوں کو، علم کی گیان کے بارے میں ضروری ہے۔ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہندو بھائیوں کے لیے کہا گیا، ان کے شری کرشن جی کہتے ہیں شریمد بھگوت گیتا میں، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتم ارہسی۔ تمام کے تمام سناتن دھرمی بھائیوں، کسی نیتا کے کہنے پر یا کسی ادیوگ پتی کے کہنے پر یا کسی کاروباری کے کہنے پر زندگی مت گزارو، بلکہ زندگی گزارنی ہے تو ایشور کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور تم کو وہ کہاں پتا چل سکتا؟ تم کو شاستروں میں پتا چل سکتا ہے، تم کو گیان حاصل ہوگا شاستروں سے۔ یعنی ہندو بھائی ہے تو وہ کہیں اور نہ جائے، رگ وید، یجروید، سام وید، اترو وید، رامائن، مہا بھارت، گیتا میں جو اچھے پیغامات ہیں وہ ان کے عقیدے کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم بھیجا ہے، اس سے بہتر کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو آج کیا کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے جتنے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ کٹھور ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ریڈیکلائزیشن، بنیاد پرست ہوتے ہیں۔ غلط بات۔ ہم لوگ اس قرآن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اور دھرم کے مطابق زندگی گزارنا کیا بھارت کے اندر پاپ ہے، جرم ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل نمبر 25، فریڈم آف کنشینس، فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے اوپر زندگی گزار سکتا۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں کے ایک منتر پڑھا جاتا ہے، شریرینے شمم ناشم شرومن یدی گچھتی۔ ہمارا کیا عقیدہ؟ جب انسان مرتا ہے تو اس کا شریر مٹی میں مل کر گل جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے وہ عمل پہنچتا۔ یہی بات بتائی گئی ہے کس میں؟ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی کتاب ہے منوسمرتی، اس کتاب میں شریرینے، شریر، شمم ناشم، شریر کا ناش ہو جائے گا، سرو من یدی گچھتی، ایشور کے پاس تمہارا کرم ہی پہنچے گا، ایشور کے پاس تم نہیں جاؤ گے، تمہارا کرم پہنچے گا۔ اسی لیے ہم قرآن کے مطابق ہم نماز پڑھتے، قرآن کا آرڈر ہے، ہم زکوٰۃ دیتے، قرآن کا آرڈر ہے، ہماری سماج کی بہو بیٹیاں جو پردہ کرتی یہ قرآن کا آرڈر ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، یہ قرآن کا آرڈر ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں مہینے میں 30، یہ اللہ کا فرمان ہے، کتب علیکم الصیام۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان، وآتوا الزکاۃ، یہ آرڈر ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا آرڈر ہے۔ اقیموا الصلاۃ، ہم قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور سنو دنیا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ بھلا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے فرمان کو اپنے سینے پر لگانے سے دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ دنیا والوں تم بھی عافیت سے ہو۔ ہمارے بھارت کے اندر میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہمارے ٹوٹل بھارتی بھائیوں سے، ہمارے ہندوستان کے ہندو، سناتن، کرسچن، جین، بودھ، سب کو یہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو آج بھارت آزاد ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے تو یہ بھارت آزاد نہیں ہوتا۔
ایک جگہ پر بات ہوئی، ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہم آپ کے قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ابھی کچھ رمضان کے بعد، عید کے جسٹ بعد میں بہار کے اندر تقریباً 113 یا 14 سالہ پرانا مدرسہ جلا دیا گیا تھا، اس کو آگ لگا دیا تھا۔ وہاں کے نوجوانوں سے پوچھا، جن لوگوں نے آگ لگائی تھی ان سے پوچھا کہ تم مدرسے میں کیوں آگ لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور آپ کے قرآن کے اندر ہندو کو مارنے کی بات کہی۔ ہم نے کہا ارے بھائی کہاں؟ تو بولتا ہے ہندو کو مارنے کی بات قرآن میں نہیں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ہندو کو مارنے کے لیے تیار رہو تلوار بھالے لے کر۔ ہم نے کہا کہ کیا پاگل آدمی ہے، قرآن کسی کو مارنے کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ مارنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم اپنی زبان سے گالی دو گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گالی کی عوض تمہاری نیکی دے کر بدلہ پورا کرے گا۔ گالی اور مارنا تو دور کی بات، بولا ہے نا آپ کی آیت میں وَأَعِدُّوا کا کیا مطلب ہے؟ تیار رہو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیر تلوار سے ہندو کے خلاف۔ ہم نے کہا یہ ہندو جوڑا کہاں سے؟ اس میں تو ہندو ہے ہی نہیں، کہاں سے جوڑا؟ بولا نہیں ہمارے لٹریچر میں ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم کو بتایا گیا ہے۔ ہم نے کہا ڈو یو نو، آر یو ایبل ٹو اسپیک، آر یو ایبل ٹو اسٹڈی دس لائن؟ کیا اس لائن کو پڑھ سکتے ہو تم قرآن کریم کا؟ ہم کو تم کو نکال کے دیں؟ بولا نہیں مولانا وی کانٹ، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کہا یہی تو بیماری ہے، پڑھتے نہیں ہو اور تمہارا ڈپلیکیٹ خدا جو تم کو نچاتا ہے ویسے تم ناچتے ہو، خود گیان نہیں حاصل کرتے۔ ہم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ایسی ہے کہ اس کے اندر ہمارے دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ بلا ہمارے پرائم منسٹر صاحب مودی جی وہ عمل کرتے ہیں آپ کے قرآن پہ؟ ہم نے کہا عمل کرتے ہیں۔ بولا کیسے عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھو ابھی ایران سے 5 فائٹر جیٹ منگائے، لڑاکو ومان جہاز۔ کس لیے منگائے؟ ضرورت تھی؟ بولا نہیں مولانا، فائٹر جیٹ اس لیے منگائے تاکہ چائنا جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ دیکھ کر ڈر جائے کہ انڈیا کے پاس فائٹر جیٹ ہے، انڈیا کے پاس میزائل ہے، انڈیا کے پاس فلاں ویپن ہے، وہ دیکھ کر ڈر کر رہے گا، ہم سے ڈرے گا، وہ لال پلی آنکھیں نہیں دکھائے گا۔ ہم نے کہا کہ اس کو ڈرانے کے لیے یہاں سے پرائم منسٹر صاحب جہاز لے کر آئے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ان کے اوپر رعب طاری کرنے کے لیے تم آلات سے، تم ہتھیار سے تیار رہو۔ وہ بولا کہ دشمن تو بولا نا آپ کا قرآن۔ ہم نے کہا کہ ہندو کون سا مسلمان کا دشمن ہے؟ تم تو پڑوسی ہو۔ ہمارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پڑوس میں اگر کوئی ہندو بھائی رہتا ہے اور کوئی مسلمان اگر اس ہندو کو اس لیے پریشان کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے تو وہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کو تو تم یاد نہیں کرو گے۔ بولا کہ ہم نے کہا کہ تم ہمارے دشمن نہیں ہو، تم ہمارے بڑے بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی تم بھٹکی ہوئی قوم ہو، تمہیں تمہارا دشا بھلا دیا گیا ہے۔ ہمارے نوح علیہ السلام جن کو مہاجل پلوان والے منو بولتے، آپ ان کی قوم ہیں، آپ بھول چکے اپنے شاستروں کو، اور ہم اسی لیے راہ راست پر ہیں چونکہ ہم اپنے شاستر قرآن کو نہیں بھولے، کیونکہ ہمارا قرآن آج بھی انہی شکل کے ساتھ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جس شکل میں اب سے 1458 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ آج بھی ان مدرسوں کی قربانی، ان مدرسوں کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس قرآن زندہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ ہے تو آج مسلمان ہے، اسلام ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہوگا، مان کے چلیے آپ مدرسہ بند کر دیجئے، مکتب بند کر دیجئے، 25 سال کے لیے قرآن کی تعلیم بند کر دیجئے، 25 سال بعد میں جو نئی نسل آئے گی نا وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا مانے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم ہی بند ہو گئی، شریعت کا پیغام بند ہو گیا۔ جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر امام صاحب تقریر کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر امام صاحب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور حقوق العباد کسی کی
حقوق العباد میں کمی بیشی مت کرو. شریعت کا ایک ایک پیغام اگر کوئی بتاتا ہے تو ہمارے عالم بتاتے ہیں, اور عالم پیدا ہوتا ہے مدرسوں سے. اگر مدرسہ بن تو علماء کا پیدا ہونا بن, علماء بن تو بتانے والے بند ہو جائیں گے, اور پھر ہوگا کیا؟ انسان اپنی منمانی زندگی گزارے گا, انسانوں کے عقیدے ختم ہو جائیں گے, ایک اللہ کو خدا نہیں مانے گا. میں راجستھان گیا تھا پچھلے سال ایک جلسے میں, وہاں پر ایک اوپر تاقچے میں طاق پہ ایک طرف قرآن ہے, ایک طرف گنیش جی کی مورتی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو مسلمان ہو, ایک طرف قرآن ہے ایک طرف گنیش جی کی مورتی ہے, کیوں؟ وہ کیا بولتا ہے مولانا, ہم اسی لیے اس قرآن کے پاس میں اس گنیش جی کی مورتی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ قرآن گنیش جی پہ اترا. ہم نے کہا اعوذ باللہ. بولا, ہم نے کہا کہ تمہارے گاؤں میں مسجد ہے؟ بولا مسجد, یہ مکتب شروع کیے مولانا 90 سال میں, یہ پہلا مکتب ہے جو آپ لوگوں کو بلا کر شروع کیے. بتائیے, اگر مکتب مسجد مدرسہ نہیں ہے تو آپ صحیح شریعت کا گیان بھی آپ کو نہیں ہوگا, آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے, آپ شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کی بھیک نہیں لینی ہے, اپنے جیب خاص سے 2 روٹی آپ کے گھر میں بنتی ہے تو آدھی روٹی کاٹ کر مدرسے میں پہنچاؤ, لیکن بھوکے رہو, مدرسہ ضرور زندہ رکھو. اگر مدرسہ رہے گا تو شریعت رہے گی, علماء رہیں گے. اگر مدرسہ ختم تو میرے بھائیوں شریعت بھی ختم, علماء کرام بھی ختم. نکاح کی ضرورت پڑے گی, نکاح کے لیے کس کو بلائیں گے؟ علماء لائیں گے کہاں سے؟ علماء تو ہوں گے نہیں. جب مدرسہ نہیں, علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اس کے بعد پھر نکاح کے لیے پھر بلانا پڑے گا. کن کو بلاؤ؟ پنڈت جی کو. اوم منگلم سواہا, اوم بربر سواہا, اوم کرکر سواہا کیجیے. جنازے میں بھئی امام صاحب ہے ہی نہیں, امام صاحب کہیں پہ, اس لیے کہ بھئی مدرسہ ہی ختم ہو گیا 25 سال پہلے. کن کو بلائیں گے؟ پتہ چلا کہ بنا جنازے کی نماز کی اس کو ویسے ہی دفن کر دے رہے ہیں. بچہ پیدا ہوگا, بھئی اذان کے لیے کیا لائیں گے؟ کوئی کہے گا کہ اذان کی ضرورت نہیں, لو سلمان خان شاہ رخ خان کا گانا لگا دو جوان فلم کا, بچہ سن کر کے ویسے ہی کرے گا. اسی لیے ضروری ہے, یہ ضروری ہے ان مدارس کا باقی ہونا. ہمارے گھر کے چھپر ٹوٹ جائے, پانی نکلے اس سے برداشت, لیکن مدرسہ باقی رہے, یہ قربانی اگر ہم نے اور آپ نے نہیں دی, اسی لیے ضروری ہے ان مدرسوں کا باقی رہنا. اور پتہ ہے کسی اسٹیٹ میں 1200-1300 مدرسوں کو بند کیا جا رہا, بدلا جا رہا, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان مسلمانوں کے پاس مدرسہ ہے تو ان کو ان کے عقیدے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا, اور ان کو جو طاقت ملتی ہے مدرسے سے ہی حافظ پیدا ہوتے ہیں, علماء پیدا ہوتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو یہ دیش آزاد نہ ہوتا. مدرسے سے گویا حافظ قاری نہیں بنتے, صحیح انسان پیدا ہوتا ہے, صحیح انسان جنم لیتا ہے مدرسوں سے اور مکتب سے. ایک تاریخ چھوٹی سی بتاتا ہوں, وہی جو 113 سال مدرسہ جلایا گیا, ان میں تقریباً 5000 کتابیں لائبریری میں پیٹرول ڈال کر جلا دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے, اسی لیے بھارت کے اندر, اسی لیے دیش کے اندر دہشت گردی ہے. حالانکہ مدرسے کا, قرآن کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کسی انسان کو ایک قطرہ خون بہانے کی پرمیشن اس ملک کے اندر, کیا ہماری شریعت ہمارے قرآن کے اندر دنیا کی کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے. اسی لیے مدارس میں پڑھنے والے جتنے قرآن سے محبت کرتے ہیں ہمارے بھارت کے اور دنیا والوں, سنو, اس قرآن سے جس کو جتنی محبت ہے مسلمانوں کو, اتنی محبت اس کو اس ملک سے بھی ہوتا ہے. ہمارے اس ملک سے کیا قرآن پڑھنے والوں کو محبت نہیں ہے؟ یاد کیجئے اس وقت کو جب اس دیش کے اندر انگریز آیا تھا, تقریباً 200-250 سال تک مکمل طور پر اس دیش میں کن کی غلامی, کن کی حکومت رہی تھی؟ انگریزوں کی حکومت رہی تھی. یہاں کے پراپرٹی کو, یہاں کے پیسوں کو, یہاں کے دولت کو انہوں نے برطانیہ کے اندر ٹرانسفر کیا, ہمارے اس دیش کو کھوکھلا کر دیا.
جب انگریز اس دیش میں مکمل طور پر پورے دیش کے اندر پھیل گئے تو اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی انگریز کے خلاف آواز بلند کرنے کی۔ اگر انگریز کے خلاف کسی نے آواز بلند کی تھی تو اس وقت کا ایک بڑا پڑھا لکھا مدرسے کا ایک طالب علم، علمی گھرانے سے نکلنے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، مدرسے کے پڑھے لکھے تھے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، قرآن اور حدیث کے تفسیر کو جانتے تھے، مدرسوں میں زندگی گزری تھی۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی نہ ہوتے اور مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، مولانا قاسم نانوتوی اگر نہ ہوتے تو یاد رکھو اس دھرتی کے اوپر شیخ الہند بھی نہ ہوتے، اگر شیخ الہند نہ ہوتے تو ان کے ایک بڑے شاگرد جنہوں نے انگریز کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلائی تھی مولانا عبید اللہ سندھی بھی نہ ہوتے، اور اگر شیخ الہند نہ ہوتے تو حسین احمد مدنی نہ ہوتے، مولانا ارشد مدنی کے ابا، مولانا اسد مدنی کے ابا، مولانا محمود مدنی کے دادا مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ کون تھے حسین احمد مدنی؟ حسین احمد مدنی وہ تھے کہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کسی کے اندر طاقت تھی تو کسی کے اندر نہیں، صرف حسین احمد مدنی کے اندر طاقت تھی۔ انگریز نے بلایا اپنے کوٹ میں کہ حسین اپنا فتویٰ بدل لو، میری حکومت میں، میری فوجی کمانڈر میں ایک ایک آدمی کو بھرتی ہونا پڑے گا اور جائز ہونے کا فتویٰ دو۔ حسین احمد مدنی نے کہا یہ انگریز کی اولاد، یہ انگریز، میں کل بھی ناجائز کا فتویٰ دیتا تھا، آج بھی دیتا ہوں اور مرتے دم تک دیتا رہوں گا، میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ حسین احمد مدنی سے انگریز نے کہا کہ موت سے ڈر نہیں لگتی ہے کیا؟ موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ زندگی پیاری نہیں ہے؟ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والا کوئی مرد مجاہد تھا تو حسین احمد مدنی، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا، اور یوں کہا انگریز سے، انگریز موت سے کس کو ڈراتا؟ میرے سر پر جو سفید پگڑی، یہ پگڑی نہیں، یہ میرا کفن ہے، میں کفن سر پر باندھ کر چلتا ہوں، تم کو جو کرنا ہے تم کر لے۔ میرے بھائیوں، اس دیش کو آزاد کرانے میں 65,000 علماء کرام نے پھانسی کے پندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، علماء نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے تو یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ اگر اس دیش کو کسی نے آزاد کیا تو ہمارے علماء نے آزاد کیا۔ اور علماء کہاں سے پیدا ہوتے؟ علماء پیدا ہوتے مدرسوں سے۔ کیسے؟ قرآن پڑھ کر پیدا ہوتے، کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلتا، بلکہ اس زمین پر اگر انبیاء کے وارث کوئی ہے تو علماء ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی جماعت کے بعد سب سے بہتر کوئی جماعت اس زمین پر ابھی ہے تو علماء کرام کی جماعت ہے۔ اور ان علماء کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی مدرسہ زندہ رہے، آباد رہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی، 10,000 مدرسے انگریزوں نے بلڈوز کر دیے تھے، چلا دیے تھے۔ آج کل تو جناب کچھ ہوتا بلڈوزر چلا دو، گرا دو، مٹا دو، انگریزوں نے بھی یہی کیا تھا۔ لیکن ہمارے علماء، مولانا قاسم نانوتوی، یہ کسی مدرسے سے فارغ سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا ان کو، پڑھے تھے عربی مدرسہ دلی کے اندر، صرف 49 سال کی عمر میں۔ ہمارے نوجوانوں کتنی عمر؟ 49 سال، یعنی ایک کم 50 ایئرس کے تھے مولانا قاسم۔ اتنے تیز تھے، اتنے تیز ذہن کے تھے کہ عربی مدرسہ جو دلی انگریز کے انڈر میں مدرسہ چلتا تھا تو مولانا قاسم نانوتوی وہاں پڑھتے تھے۔ 2 طالب علم تھے یہ دونوں، مولانا عبدالرشید گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی۔ ابھی ہم لوگ کوئی قاسمی ہے، کوئی ندوی ہے۔ قاسمی وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی جو بانی، ان کے اور بھی ان کے ساتھ ٹیم ہے۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی خود کسی مدرسے سے مکمل طور پر تصدیق نہیں ملی تھی ان کو،
انہوں نے پڑھائی کمپلیٹ جو کورس تھا اس کورس کو کمپلیٹ کیے بغیر مدرسے سے نکل گئے تھے. کیوں؟ مولانا قاسم نانوتوی ایک بڑے عالم دین تھے اور ایک بہت بڑے فلسفی بھی تھے, بہت بڑے میتھمیٹکس بھی تھے. انگریز کے طرف سے ایک سوال آیا مدرسے میں, کسی سے حل نہیں ہوتا تھا. ارے کیسے حل ہوگا یہ سوال, کیسے حل ہوگا اس کا؟ تو سب لوگ پریشان ہیں. تو قاسم نانوتوی پڑھ رہے تھے, بہت تیز ذہن کے تھے. آئے عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاسم ایک سوال آیا ہے, میتھ کا سوال, حل نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی ہم کیے دیتے ہیں حل, لاؤ. 5 سے 6 منٹ کے اندر اس میتھ کا سوال مولانا قاسم حل کر کے دفتر میں پہنچا دیا, آفس میں. انگریز کے کان کھڑے ہو گئے, یہ بچہ کون ہے جی, یہ اتنے ذہین بچہ؟ کہا قاسم. کہا بلاؤ. مولانا قاسم کو بلائے گئے. مولانا قاسم سے کہا انگریز نے کہ قاسم تم کو ہماری ملازمت کرنی ہوگی, تم کو ہماری ملازمت کرنی ہوگی اور تم کو بڑا عہدہ دیں گے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کیا عہدہ دو گے؟ کہا کہ تم کو کلکٹریٹ میں بٹھائیں گے, کلکٹریٹ میں ڈی ایم بنا کر بٹھائیں گے. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ یہ کلکٹریٹ پتہ کس کا بنایا ہوا؟ یہ جو تم کر رہے ہو کہ کلکٹریٹ میں بٹھائیں گے, ڈسٹرکٹ میں کلکٹریٹ ہوتا ہے نا جہاں ڈی ایم بیٹھتے ہیں, وہ پوری جو آفس ہوتی ہے, یہ نظام کن کا بنایا ہوا؟ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ اس پر گرو مت کرو, یہ کلکٹریٹ تمہارا دارالامارہ کے نام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا. لات مارتا ہوں تمہارے عہدوں کو, نہیں چاہیے. تو مولانا قاسم نانوتوی اسی رنجش میں انگریز نے دباؤ بنایا تو مولانا قاسم نانوتوی اس مدرسے میں کمپلیٹ کیے بغیر لاسٹ ایئر میں مدرسہ چھوڑ کر کے نکل گئے تھے. لیکن اتنے تیز پتلے ضرور تھے, لیکن شاملی کے میدان میں جب انگریز آیا جنگ میں, وہ تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی قاسم نانوتوی کی. آج ہمارا جوان اپنی باڈی پہ محنت نہیں کرتا, باڈی بناتا ہے, جم میں جاتا ہے, 6 پیک بناتا ہے. کیوں 6 پیک بنا رہے ہو جی؟ ارے مولانا سلمان خان کا 6 پیک دیکھے کتنا خوبصورت ہے. ہم ڈولا بناتے, 6 پیک بناتے سلمان خان کو دیکھ کر کے. غلط بات. اگر آپ نیت چینج کر لیں تھوڑی, if you change your intention and deeds will be judged by the intention, انما الاعمال بالنیات. پہلی بات تو ہمارے نوجوان اپنی صحت پہ محنت نہیں کرتے, اپنی فٹنس پہ محنت نہیں کرتے. ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں, تر و تازہ رکھیں. رات کو دیر سے مت سوئیے, دن میں دیر سے اٹھیں گے آپ. رات کو جلدی سو جائیے, صبح جلدی اٹھیے, اذان سے پہلے اٹھ جائیے اور ایکسرسائز کیجیے. آپ کی باڈی کی فٹنس بہتر رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہوتا ہے ضعیف مومن سے. آج کل ہمارا نوجوان تو ہوا پہلوان ہے, پھونک دیجیے پھو اڑ جائے گا. اتنا پڑیا کھاتے ہیں کہیں کہیں پہ. ہمارے بہار میں تو شراب بند ہے, لیکن سوکھا شراب چلتا ہے, سوکھا ٹیبلٹ, وہ کوریکس اور کیا سولیسن, یہ سب خوب چلتا وہاں پہ, لیکن بینڈیڈ ہے. لیکن ہمارے نوجوان ان چیزوں کا سیون کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے. ابھی میں لکھنؤ سے آ رہا تھا, اتر پردیش میں لکھنؤ جلسے میں, تو ایک گاڑی میں بیٹھا, جو ڈرائیور تھا بیچارہ, ڈرائیور لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے بیچارے, رات میں اگر ان کو جاگنا ہے یا لمبے روٹ میں گاڑی چلانا ہے تو کچھ منہ میں ڈالتے ہیں پڑیا شڑیا. اب اس لڑکے کو, میری عادت ہے ہم کسی کو فورس نہیں کرتے, بھائی وہ ان کا لائن ہے, وہ اپنی جگہ کا اسٹیئرنگ کا بادشاہ ہے, اس کو جو کمفرٹیبل ہے وہی نہیں چلائے گا. ورنہ بھی ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. اب حیدرآباد میں اسی گاڑی سے مجھے بھی جانا تھا, میں نے منع کر دیا, میں نہیں جاؤں گا, میں ٹرین سے جاؤں گا. اتفاق سے وہ گاڑی گئی, فارچونر گاڑی تھی, اور جس سیٹ پہ بیٹھ کر مجھے جانا تھا اسی سیٹ پہ جو آدمی بیٹھا تھا, رات کو 4 بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, وہ اللہ کے پیارے پیارے ہو گئے. تو رات کو جو ڈرائیور لوگ گاڑی چلاتے ہیں ان کا ایک الگ کانسیپٹ ہوتا ہے. تو بہرکیف وہ لڑکا, ہم نے ان سے پوچھا 1.5 گھنٹہ ہو گیا کہ بھئی اور کتنا ٹائم لگے گا, تو نہیں بولا. دوسرے بار میں ہم نے پوچھا اور کتنا ٹائم لگے گا پہنچنے میں, تو کیا بولتا, مولانا 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچے جا جو گئے ہو. ہم نے کہا صحیح سے بولو, منہ میں کیا. تب وہ گاڑی روک کر کے منہ سے پڑیاں اتنا سارا ڈالے ہوئے تھا, مسالہ منہ میں ڈالے ہوئے تھے. اب بتائیے اتنا مسالہ تمباکو ڈالے گا تو اندر کا سسٹم خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے نوجوانوں, باڈی بنانا غلط نہیں ہے, لیکن سلمان خان کو دیکھ کر مت بناؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باڈی دیکھ کر بناؤ.
اتنے بڑے آج کل یہ خان پٹھان، یہ جتنے باڈی بلڈر ہیں، یہ انڈرٹیکر پھیکر، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. ان کو چھوڑیے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ نہیں تھے. بڑا رستم، بڑا طاقتور اس وقت انڈرٹیکر خلی اس وقت کا، اللہ کے نبی نے سے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے ان کو 2-3 مرتبہ پٹکا. اور حضرت موسیٰ اتنے طاقتور تھے کہ ایک تھپڑ مارا تھا. کس کو؟ ایک فرعونی کو. ایک تھپڑ میں مر گیا تھا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ایک تھپڑ مارا. آج ہے آپ کے اندر اتنی طاقت ہے آپ کے بازوؤں میں، اگر کوئی دشمن مل جائے، دشمن مطلب دیش کا دیش دروہی، دیش کے اندر میں نفرتی، آپ کو کوئی ڈاکو مل جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مولانا قاسم ایسے ہی تھے. 49 سال عمر میں اس دنیا سے گئے، لیکن شاملی کے میدان میں جو انہوں نے کارنامہ دکھایا ہے، گولی لگی تھی اس کے باوجود بھی کھڑے ہو گئے تھے قاسم نانوتوی. جس جگہ پر گولی لگی پٹی باندھی، گولی کا نشان ختم ہو گیا، کھڑے ہو گئے لڑائی کے لیے. آج ہمارا جوان سوچتا ہے کہ نہیں مولانا جب میں خوب بڑھاپے کو جاؤں گا تبھی میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی کے ساتھ جو جماعت تھی میرے نوجوانوں، حضرت علی 12 سال کی عمر میں آ گئے تھے نبی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لے کر. ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا کوئی بوڑھے صحابی نہیں تھے. ایک کی عمر 13 سال، دوسرے بچے کی عمر 14 سال. معاذ بن معوذ بدر کے میدان میں وہ ابو جہل نالائق، اس امت کا فرعون، جس نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دی تھی. اللہ کے نبی کہیں قرآن کریم پڑھ کر سناتے تو وہ کوشش کرتا کہ نبی کو قرآن پڑھنے نہ دیا جائے. ہر طرح سے ظلم و ستم کی بارشیں برساتے تھے یہ ابو جہل. اس ابو جہل کا خاتمہ بنیادی طور پر 2 معصوم بچوں نے کیا. معاذ بن معوذ، ایک کی عمر 13 سال. عمر اس لیے بتا رہا چونکہ ہماری نئی جنریشن آج سلمان خان، شاہ رخ خان، فلاں خان، ان کی فلمیں آ جائے تو ان کے پیچھے بھگ لیتے. کبھی بھی آپ کو اپنے ہیرو کے بارے میں نہیں معلوم. حضرت علی 12 سال کی عمر میں، حضرت معوذ بن معاذ بن معوذ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی عمر میں آ گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن میں. حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں، امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے. عبداللہ ابن عباس، مفسرین جہاں قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں جب کوئی اختلاف ہو جائے کسی آیت پر تو سب سے زیادہ مضبوط اگر روایت کسی کی مانی جاتی ہے تفسیر کی دنیا میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں قرآن کریم کے مفسر بن چکے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، سلمان خان، شاہ رخ خان کے گانے رٹنے سے تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھو. اس قرآن سے جو آپ کو روحانی طاقت ملے گی وہ دنیا کے کسی جم میں جا کر وہ طاقت آپ کو نہیں مل سکتی. جس دن شیر ہندوستان ٹیپو سلطان شہید کیے گئے تھے ان میں ان کے اندر ڈبل طاقت نظر آ رہی تھی. مورخ لکھتا ہے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کو بہت لڑتے ہوئے دیکھا، لیکن اس ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوئے، جس دن کچھ انگریز کے غلاموں ان کے غداروں کی وجہ سے اندر سے باہر سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا تھا تو قلعے کے دروازے سے کم 100 میٹر کی دوری پر ان کی لاش ملی تھی. میں پچھلے سال ان کی قبر پر اور جہاں پر ان کی باڈی ملی تھی وہاں گیا. شری رنگا پٹنم میسور کے اندر میں گیا، جہاں ان کی مسجد ہے وہ جگہ میں نے دیکھی، جہاں ان کا قلعہ ہے وہ مخدوش ہے میں نے اس جگہ کو دیکھا. لیکن میں نے جو ہسٹری میں پڑھا تھا کہ کم سے کم 100 میٹر جہاں دروازہ ہے، قلعہ ہے، گیٹ ہے، اس سے 100 میٹر کی دوری پر وہاں پر ایک جگہ ہے، اس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سلطان ٹیپو سلطان کی باڈی یہاں پر ملی تھی. اس جگہ پر وہاں پر گھیرا ہوا وہ جگہ پر اس کو مقفل
مکفل کر دیا گیا، تب میں نے اندازہ لگایا کہ ٹیپو سلطان کا اگر وہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو قلعے کے اندر آ جاتے، جان بچ سکتی تھی، لیکن کچھ ایمان والے بے ضمیر منافق انسان انہوں نے دروازے اندر سے بند کر دیے تھے اور ٹیپو سلطان کو تنے تنہا میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مورخ کہتا کہ جو لوگ بچے ہوئے تھے، جن لوگوں نے ٹیپو سلطان کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان کی بازوؤں نے آج تک ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے دنیا کے لوگوں نے دیکھا، لیکن جس دن شہید ہو رہے تھے اس دن ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، اور بھارت کے اتہاس کے اندر نہیں، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی مائے کا لال یودھا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت دو تلواروں سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہا۔ اگر یہ طاقت کسی کے اندر تھی تو یہ ٹیپو سلطان کے اندر یہ طاقت تھی، لیکن یہ طاقت آئی کہاں سے؟ ڈیلی ٹیپو سلطان فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن جس دن ان کو شہید ہونا تھا، جس دن ان کو میدان میں جانا تھا، اس دن انہوں نے 2 پارے کی قرآن کریم کی تلاوت کی۔ شاید یہی 2 پاروں کی تلاوت کی طاقت تھی کہ ان کے دونوں بازوؤں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی کہ دشمن دیکھ کر سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ انگریز یہ ٹیپو سلطان کا مقابلہ کیا جائے۔ جب شہید کیے گئے ٹیپو سلطان تو کسی انگریز سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ ان کی باڈی کے پاس چلے جائیں۔ ان کی لاش کو دیکھ کر بھی اگر کوئی ڈرتا تھا تو انگریز ڈرتا تھا، اور وہ کون؟ وہ قرآن کریم کا سچا عاشق ٹیپو سلطان ڈیلی قرآن ایک پارہ تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ آج ہمارا نوجوان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ یہ قرآن پڑھو گے تو اتنی طاقت آئے گی، روحانی اعتبار سے آپ مضبوط ہوں گے، آپ کو تقویت ملے گی۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، سمجھے مکمل ہونے جا رہا ہے، بس یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ بھئی قرآن اور مدرسہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا اور مدرسوں کو آباد رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ 1-2-3 منٹ کے اندر ایک اور بات میں اشارتاً بتا کے ختم کرتا ہوں جو وقت کے حساب سے بہت ضروری۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس پر جو بھی محنت کرتا، عمل کرتا ہے، اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں، جو بھی اس قرآن پر محنت کرتا ہے وہ انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے، بھلے ہی وہ کافر کیوں نہ ہو۔ بتاؤں کیسے؟ ایک تاریخ بتاتا ہوں، ابھی ریسنٹلی وہ بہت چل رہا۔ دنیا کے اندر سب سے بہتر قوم کون؟ آپ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ بھی کہا وانتم الاعلون۔ قرآن کریم کی ایک بھی آیت، ایک بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم جھوٹے ہو سکتے، ہمارا وجود غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا فرمان، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن، اس قرآن پر محنت کر کے جنہوں نے اپنی دنیا بدل ڈالی، میں اس کا ادھارن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابھی فوراً۔ ایک قوم ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اس قوم کے لیے کہا بھی ہے کہ وہ قوم قیامت تک کے لیے ذلیل اور خوار ہوتی رہے گی، اگر کوئی ان کی تعاون نہ پہنچے، ان کی مدد نہ ہو تو ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوا اس قوم پر، اور وہ قوم کون ہے؟ وہ ہے یہودی، بنی اسرائیل۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جس پر آپ کا غضب نازل ہوا، آپ ہمیں اس قوم کے راستے پر مت چلائیے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پچھڑا ہوا قوم، پچھڑی ہوئی یونٹی، سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور کمزور قوم کے اعتبار سے اگر کوئی تھا تو وہ یہودی تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمارا قرآن بھی کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کو قیامت تک ان کے ماتھے پر مہر لگا دی گئی۔ قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہم کو قرآن کو وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ قرآن اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ تو آج لیکن یہ قوم
جس کو قرآن نے کہا اور ہسٹری نے بھی دیکھا دنیا نے کہ سب سے زیادہ کسی کی اگر پٹائی ہوئی ہے دنیا میں اس زمین پر تو وہ یہودیوں کی ہوئی سب سے زیادہ. لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی قوم پوری دنیا میں ان انٹائر ورلڈ کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. کیسے؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی 1947 تک اس قوم کے پاس ان کی اپنی جگہ نہیں تھی, اپنی ایک بستی بھی نہیں تھی. 1947 میں باضابطہ پروپر ایک بستی بھی نہیں تھی. یعنی 75 سال میں اس قوم نے اتنی ترقی کی کہ آج دنیا ان کو جھک کر سلام کرتی. یہاں تک کہ امریکہ سپر پاور بھی ان کو اپنا بھائی مانے ہوئے ہے, ان کے فیور میں رہتا ہے. یہاں تک کہ کوہیلا ایک تنظیم ہے امریکہ میں جو امریکہ کی گورنمنٹ چلتی ہے, وہ اس جماعت اس سنگٹھن کے فرمان پر چلتی ہے, اور یہ سنگٹھن یہودیوں کے بنائے ہوئی. اور 30 تنظیمیں ہیں یہودی کی جنہوں نے اپنے قوم کو ترقی دینے کے لیے محنت کی. تو میں کیوں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں؟ چونکہ ان کا کچھ کارنامہ ہمارا قرآن سے انہوں نے لیا, قرآن کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل لی اور پھر قرآن کو ہی مٹانے پہ لگ گئے. کیا اس قوم نے دیکھا کہ ہمیشہ یار 1900 سال سے ہم لٹتے ہوئے آ رہے ہیں, پٹتے آ رہے ہیں, جو آ رہا وہی مار رہا ہے ہم کو, جو آ رہا وہی بھگا رہا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں عزت کی زندگی کیسے ملے گی, ہم ترقی کیسے کریں گے؟ تو ان میں سے ایک بوڑھا شخص, یہودیوں میں پڑھے لکھے لوگ بہت ہوتے ہیں, بہت, سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی آج کی تاریخ میں دیکھیں گے تو یہودی ہوتا سب سے زیادہ, دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور دھارمک کتابوں کو بھی جتنا وہ ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں کرتے. ہمارے قرآن پر جتنا ریسرچ یہودیوں کا اتنا شاید ہمارا اور آپ کا نہ ہو. وہ کرتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے, اور ہم کرتے ہیں بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ ارے دنیا کے اندر 1458 سال پہلے ایک شخص آیا محمد ابن عبداللہ, اور 23 سال میں انہوں نے 1.25 لاکھ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. آخر اس محمد کے پاس یہ چینجنگ آئی کیسے؟ حالانکہ سود, چوری, شراب, زنا, دنیا کی ساری برائیاں اس وقت میں بہت 100% پہ تھی جب اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی زمانہ جاہلیت میں. تب ان یہودیوں نے کہا کہ آخر محمد نے کون سا فارمولہ اپنایا کہ 23 سال کے بعد میں ارے دیکھو مقدس جماعت, اور ان کے بعد ابو بکر, ان کے بعد عمر, عثمان اور علی نے پورے علاقے میں فتح کرتے چلے گئے. عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی. وہ کون سا فارمولہ تھا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انگریزوں نے, ان یہودیوں نے قرآن کو کھولنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے طرف اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلا پیغام آیا, وہ پیغام آیا کس کا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تو انگریز نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اقرأ, اللہ نے کیا کہا سب سے پہلے محمد سے؟ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اے نبی, اقیم الصلاۃ, یہ نہیں کہا. پہلے اللہ نے نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں کہا, ڈائریکٹ یہ کہا اقرأ, پڑھو. قرأ یقرأ کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں, پڑھو, تم پڑھو. لیکن یہاں پر ان یہودیوں نے اس لفظ اقرأ پر صرف عمل کیا کہ اگر انقلاب پیدا کرنا ہے, عزت کی زندگی گزارنی ہے, اگر قوم کو غلام بنانا ہے, ترقی کرنا ہے, تو پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ یہ پیغام, یہ میسج کہاں سے ملا اس کو؟ قرآن سے ملا. یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, علاقے میں برائیوں کے خلاف کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, تو پڑھا رہے ہیں کہ پڑھیے. لیکن یہاں پر سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی ان سے. تو اللہ محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں اقرأ, پڑھیے, لیکن کس کے نام سے؟
کیا پڑھیے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے صرف اقرأ پر عمل کیا، پڑھنے پر۔ پڑھنا کیا ہے؟ انہوں نے دنیاوی چیزوں کے اوپر تعلیمات حاصل زیادہ کی جس سے دنیا قبضے میں ہو جائے، جس سے دنیا کے اوپر حکومت کی جائے۔ انہوں نے بسم ربک الذی کو الگ کر دیا۔ اگر اپنے رب سے کے نام سے وہ پڑھتے تو آج وہ اتنے ظالم نہیں ہوتے، اتنے جابر نہیں ہوتے، اتنے فاسق نہیں ہوتے۔ تقریباً 35,000 نہتوں پر 30,000 ٹن بارود نہیں گراتے وہ۔ غزہ پٹی کے اوپر 6,000 بچوں کے خون سے وہاں کی ندیاں نہیں بھر جاتی، جوتیاں نہیں بھرتے ان معصوم بچوں کے خون سے۔ یہ ظالم نہیں بنتے، بیرک ہے۔ انہوں نے اقرا پر عمل کرنا شروع کیا، اقرا پر۔ اقرا بسم ربک الذی، کس کا کلام؟ قرآن کا کلام۔ قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کر کے ان یہودیوں نے یہ اندازہ لگایا اور یہ کہا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر دنیا کو حکومت کرنا، دنیا پر حکومت کرنی، دنیا کے قوموں کو اپنا غلام بنانا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ ان یہودیوں نے 1400 بلکہ 1500 عیسوی کے بعد، بلکہ 1300 اور 1400 عیسوی کے بعد بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائے دنیا فتح کرنے کے لیے۔ کیمبرج یونیورسٹی، لندن آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، یہ ساری یونیورسٹی کی بنیاد 1400 عیسوی کے بعد رکھی گئی۔ حالانکہ اسلام کے اندر تعلیم کا مزاج اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے، بہت پہلے سے ان انگریزوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اپنے ایجادات کو بڑھانے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی۔ اس میں ہم بھی مجرم ہیں، ہم مسلم قوم کے لوگ بھی مجرم ہیں۔ صرف آپ ہمارے بھارت کے اندر نہیں، اللہ نے مسلم قوم کو غریب نہیں بنایا۔ 22 ارب کنٹری ہے، سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور گیس، یہ ٹوٹل چیزیں عرب کنٹری سے آتی ہیں، پوری دنیا میں سپلائی ہوتی۔ لیکن ان عرب کنٹری میں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ تو قرآن کے اوپر ریسرچ کرنے والا کوئی تعلیمی ادارہ ملے گا، نہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا تعلیمی ادارہ بنے گا۔ اور انگریز نے، یہودیوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں قابض ہوتے چلے گئے۔ لفظ اقرا پر عمل کر کے ان یہودیوں نے عرش معلیٰ تک کا سفر کر لیا، چاند پر کئی مرتبہ پہنچ گئے۔ لیکن ہم وہ نبی، ہم وہ انسان ہیں، ہم عرب کنٹری کے لوگ وہ ہیں جس کے نبی نے چاند پر پہنچنا تو الگ بات ہے، ارے اپنے انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نبی چاند پر نہیں، نبی تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکے ہیں، جہاں تک دنیا کا کوئی سائنسداں نہیں پہنچ سکتا، وہاں ہمارے نبی پہنچ کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر دنیا کا، جنت و جہنم کا سفر کر کے آئے کہ آج ہوائی جہاز بنا کر، راکٹ بنا کر دنیا فخر کرتی ہے کہ ہم نے راکٹ بنا دیا، ہم نے ہوائی جہاز بنا دیا، ہم نے ترقی کر لی۔ آؤ براق کے سامنے تمہارے راکٹ کی سپیڈ دھری کی دھری رہ جائے گی، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم 1 گھنٹے میں 2500 کلومیٹر جا سکتے ہو، ہمارے نبی کا براق 1 سیکنڈ کے اندر لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ ہم اس کے ماننے والے، لیکن ان تمام چیزوں کو پیروں ترے روندنے والے کون؟ یہ عرب کنٹری کے ٹوٹل حکمراں۔ انہوں نے تعلیم پر محنت نہیں کی، انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کی دی ہوئی دولت کے نشے میں عیاش بن گئے، عیاشی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہودی نے تعلیم کے اوپر محنت کی، اقرا کے اوپر انہوں نے محنت کی، اور ہمارے یہ لیڈران لفظ اقرا تعلیمی میدان سے دور ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے عرب کنٹری کے اندر بڑے بڑے شیخوں نے کیا بنایا پتہ ہے؟ بڑا بڑا برج خلیفہ بنایا۔ یہ برج خلیفہ سے قوم کی تبدیلی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ بہت باریک موضوع اور باریک بات ہے۔
ہمارے قرآن پر عمل کر کے یہودی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو گئے، لیکن ہم جو قرآن کے اب ماننے والے ہیں، بلیف کرنے والے ہیں، عبادتاً اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے یہ بڑے لیڈران اس قرآن کریم کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی ذلیل اور خوار ہو رہے۔ ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مشرک قرآن پر عمل کرے گا، کسی آیت کو مانے گا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ایک مسئلہ ہوتا، آپ کہے کہ مولانا یہودی تو مشرک ہے اور مشرک قرآن کریم پر عمل کرے گا تو اس کو کیا رزلٹ مل سکتا ہے؟ جی، مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، بڑے مستند اور بڑے معتمد عالم دین گزرے ہیں، بہت سارے ان کے پروڈکٹ اور ان کے طلبہ ہیں دنیا کے اندر میں، تو وہ فرماتے تھے دوران درس بخاری کے درس میں کہ اگر کوئی کافر بھی اگر کسی سنت کے مطابق کسی سنت پر عمل کرتا ہے کہ یہ محمد کا طریقہ ہے، یا قرآن کے کسی حکم پر کہ یہ قرآن کا فرمان ہے، عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کو اجر نہیں دیں گے، نیکی نہیں دیں گے۔ نیکی اور اجر کا معاملہ مرنے کے بعد آتا ہے، لیکن ہاں اس اچھا کام کرنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اچھا بدلہ دے دے، رزلٹ دے دے، اس کو دنیا میں اس کا وہ مل جائے گا۔ تو یہودی اقرا پر عمل کرتے ہیں، تعلیم پر محنت کرتے ہیں۔ پتہ ہماری سنت کی طاقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہودیوں کو معلوم۔ یہودی قرآن اور اسلام کی طاقت کو جاننے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں سازش کے تحت، اور وہاں سے بچے آتے ہیں ان کے پڑھ کر، تب وہ بتاتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ کے نبی کی سنت میں کیا طاقت ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہودی اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں پر کیا ہوتا ہے اور اسلام کے اندر بنیادی باتیں کیا کیا ہیں۔ وہ بچہ جب پڑھ کر بڑا ہوتا ہے، جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے سروے، اپنے سرغنہ کے پاس، اپنے سردار کے پاس بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ ارے بہت بڑی بڑی بات ہے، آپ کہاں تک ان کا مقابلہ کریں گے؟ کہا بتاؤ، ہم کوشش کریں گے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے، اسلام میں نے مدرسے میں پڑھا ہے کہ اسلام میں آپ مسلمانوں کا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل مسلمانوں کو کفر میں مارنا چاہتے ہیں، حالت کفر میں موت دینا چاہتے ہیں، ہماری دشمنی ان کی یہی۔ کہا کہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ ارے مسلمان حالت کفر میں، ایمان کی حالت میں مرے گا، گارنٹی ہے۔ کہا ایک عمل ہے، ان کے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان مسواک کرے گا، مسواک تو ختم ہو گئی ہماری زندگی سے، مسواک سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑا فائدہ، اللہ کے نبی کی مستقل سنت مسواک، اور ان کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے بینیفٹس ہیں، لیکن ان میں سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسواک کرے گا تو کبھی بھی اس انسان کی موت حالت کفر پر نہیں آ سکتی۔ جس نے مسواک والی سنت پر عمل کیا ہو تو مرے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کی حالت میں مرے گا۔ تو اس یہودی بچے نے کہا کہ دیکھیں کیا کرو گے، اب ان کو نہیں مار سکتے، اور ہر کسی کے پاس ان کے پاس مسواک نظر آتا ہے۔ نماز میں جاتے ہیں تو وضو میں ان کے نبی نے کہتا ہے کہ بھئی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھو تو بھئی ان کا درجہ الگ ہو جاتا ہے، اور بہت ان کے فضیلتیں ہیں ان کے اوپر۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، وی ول ٹرائی، کوشش کریں گے مٹانے کے لیے۔ پتہ ہے ان یہودیوں نے کیا کیا؟ ان یہودیوں نے اس سنت کو مٹانے کے لیے، اس سنت کو مٹانے کے لیے انہوں نے کولگیٹ پیسٹ کو لایا۔ کولگیٹ کس کا ہے؟ میڈ ان یہودی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک برش، کون سا؟ اورل بی برش، پرانا برش، اورل بی یعنی برش اور کولگیٹ، اس کو اتنا پروموٹ کیا، اتنے ایڈورٹائزمنٹ، آج تقریباً 60% لوگ کولگیٹ پیسٹ یوز کرتے ہیں، 60% لوگ بھارت کے اندر۔
اور خود مسلمان بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کرتا۔ ہم کلکتہ گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ذرا ایک پیسٹ دے دو کوئی، تو چھوٹا والا نکال کے دیا کولگیٹ، ہم نے کہا کہ میڈ ان یہودی، تو کیا بولتا ہے کہ مولانا میڈ ان یہودی ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں نے کیا بنایا جو میں آپ کو دوں، بولیے تو؟ ہم نے تو کچھ نہیں بنایا، ہم نے تو برج خلیفہ بنایا ہے صرف، سونے اور چاندی میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی دولت دی تو کچھ تو بنایا ہی نہیں۔ تو بہرکیف ان کی محنت دیکھیے، ان یہودیوں کی محنت کیا ہو رہی ہے، ہماری سنت اور ہماری شریعت۔ ان یہودیوں نے دعویٰ کیا تمہارے مسجدوں میں حرام کام کروا دوں گا، ناجائز جو حرام ہے کروا دوں گا۔ ہمارے لوگوں نے سوچا کہ اتنا آسان ہے، حرام کام کیا مسجد میں ہو سکتی ہے بھائی، وہاں کیسے کرا سکتے ہو؟ تو ابھی دیکھیے مسجد میں جاتے ہیں، موبائل کے اندر میں جو گانا سیٹ ہوتا ہے، جو فون آتا ہے، گانا بجتا ٹرو 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 سنگیت، گانے میں گانے کی حرمت کیا ہے پتہ ہے؟ اگر الفاظ ہوں بھونڈے تو ہوں، وہ تو ہے ہی، لیکن گانے میں جو سنگیت ہے، اس سنگیت کی وجہ سے گانا حرام ہے، سنگیت حرام ہے، تو سنگیت جس گانے میں وہ حرام، اور آپ کے موبائل میں گانا نہیں سنگیت ہوتا ہے، بعض آپ ایک دم بج رہا ہے سنگیت پہ سنگیت، آپ کے مسجدوں میں حرام کام کروا دیا۔ آپ کی قرآن پر، آپ کی شریعت پر ریسرچ کر کے اسی کو اپنا سب سے بڑی طاقت بنا کر آپ کو مٹانے کے لیے یہودی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا کے اندر یہودی ہوتا ہے، حالانکہ پڑھنے کا پیغام کہاں ہے؟ اقرا، اے نبی پڑھیے۔ اس اقرا سے مسلمانوں کو پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ یہودی اقرا پر صرف عمل کرتے، بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس پر نہیں کرتے وہ عمل، صرف اقرا پڑھنے پر۔ انہوں نے اتنا پڑھا کہ 100% یہودی سب سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کسی قوم کو اٹھا لیجئے، مسلم کو اٹھائیے، جین کو اٹھائیے، بودھ کو اٹھائیے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا قوم کون؟ یہودی، سب سے زیادہ پڑھائی پر محنت کرتی۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج وہ پچھلے 75 سال میں ترقی کرتے چلے گئے، اور آج ہم مسلمان ذلت اور پستی میں چلے جا رہے ہیں، چونکہ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے مسلمان قوم، اگر اپنے قرآن سے، اپنی شریعت سے روگردانی کرو گے، منہ موڑ لوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو تمہارے سامنے میں لا کر کھڑا کرے گا۔ چہرے پر داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس پر ہم عمل کرتے نہیں کرتے؟ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کتنے مسلمان پکے سچے نمازی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ چغل خوری کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہم چغل خوری سے باز آتے؟ کتنے مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ بہت سارے صاحب نصاب لوگ نہیں دیتے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں 30 روزے رکھنا فرض ہے، بلا عذر شرعی کے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، جان بوجھ کر روزہ توڑنا قیامت تک یا مرتے دم تک ساری زندگی آپ روزے رکھ لیں، آپ اس چھوڑے ہوئے روزے کے فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ ہو سکتے روزہ رکھ سکتے، لیکن ہمارے جوان نہیں رکھتے۔ ہمارے جوان کیا بولتے؟ ہمارا قریب کا دوست ہے، رمضان میں کبھی بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، ہم اس سے کہتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بولتا ہے کہ مولانا کمزوری آ جائے گی، صحت ڈاؤن ہو جائے گا۔ ارے اس اللہ کے روزے سے جس نے فرض کیا، اس اللہ نے تمہیں صحت دی، اگر تم کو کوئی مہلک بیماری دے دے تو کس ابا کے پاس جاؤ گے دوڑ کر؟ کوئی علاج نہیں کرنے والا ہوگا۔ ہم سب جانتے شریعت کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قرآن پر عمل کر کے ایک مظلوم اور مقہور قوم کو آپ کا سردار بنا دیا، آپ کا غلام بنا دیا۔ یہ یہودی 3 باتوں پر قرآن پر عمل کرتے، ایک اقرا پر، تعلیم پر۔ دنیا کے اندر ساری بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں جو ٹاپ رینک پہ ہے، 1 سے لے کر 100 کے بیچ میں جو ٹاپ ریٹڈ جو ایجوکیشنل ایریا آتا ہے، انسٹیٹیوٹ آتے ہیں، وہ ٹوٹل کے ٹوٹل یہودیوں کے۔ حالانکہ عمر فاروق نے 4000 تعلیمی مراکز بنائے تھے،
آج مدرسہ چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، 100 روپے چندہ کرنا پڑتا، 200 روپے چندہ کرنا پڑتا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں گجرات کے اندر ہمارے علماء دوڑ دھوپ کر کے مدرسے کے لیے چندہ کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے علماء ٹھنڈے میں رہتے اور ہم ٹوٹل قوم کے لوگ زیادہ نہیں مہینے میں 50 روپے سے تعاون پیش کرتے تو ہمارا مدرسہ بھی عالی شان ہوتا۔ ہم 1 روپے اپنی جیب سے نکالتے، پورے بھارت کے اندر 35 کروڑ مسلمان، اگر 10 کروڑ نوجوان 1 روپے جمع کر دے تو ایک دن کے اندر 10 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا۔ پورے مہینے کے اندر 300-350 کروڑ روپے جمع ہو سکتا، پورے سال میں 3500 کروڑ جمع ہو سکتا، پورے مدارس چل سکتے، ائمہ کو تنخواہ دی جا سکتی، ہماری انسٹیٹیوٹ بن سکتی، ہمارے کالجز بن سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے۔ ہم پڑیاں میں اڑا دیتے ہیں، شراب میں اڑا دیتے ہیں، فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس پر محنت نہیں کرتا۔ اس پر اگر کوئی محنت کر رہا ہے، اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط بنا رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو یہ یہودی بنا رہا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پچھلے 75 سال کے اندر یہودیوں کا کوئی مقابلہ آج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ بن گئے ہیں ہر میدان میں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو لفظ اقرا پر یہودیوں نے عمل کیا تو کامیاب۔ دوسرا کون سا عمل کیا پتہ ہے؟ وہ تجارت کا۔ ہم مسلمان کاروبار کرتے ہیں، کیا تجارت قرآن کے خلاف ہے؟ کیا تجارت اللہ کے نبی کے خلاف ہے؟ میں تو ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو، علماء جانتے ہیں اللہ کے نبی 15 سال کی عمر سے لے کر جب تک آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ تاجر ہی تھے۔ تاجر یعنی آپ عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، آپ اس میں پریشان رہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ آپ علیہ السلام الگ شیڈول تھا، لیکن کاروبار کے اعتبار سے محمد رسول اللہ تجارت کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک تجارت۔ لیکن اس تجارت پر مسلمانوں نے کتنا عمل کیا؟ کچھ نہیں۔ اس پر اگر کسی نے عمل کیا ہے نبی کی اس زندگی پر تو یہودیوں نے عمل کیا۔ آج ہر فیلڈ میں، ہر بازار میں، ہر اکنامک سسٹم کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے کون ہے؟ یہودی۔ دیکھ لیجئے 780 پروڈکٹ کن کے بنائے ہوئے؟ یہودیوں۔ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، نوکیا، موٹورولا، آئی فون۔ یہودی کا بچہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے آتا ہے نا، یہودی کے بچے کے پاس جمع ہوتا ہے تو وہ آئی فون نہیں خریدتا، بلکہ 1 لاکھ کو 2 لاکھ کیسے کیا جائے، اس کو 3 لاکھ کیسے کیا جائے، اس پر محنت کرتا ہے۔ ہمارے جوان کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا، 1.5 لاکھ آ گیا تو کھپاچی خریدنے جائیں گے، 50,000 1 لاکھ آ گیا تو آئی فون خریدنے جائیں گے فوراً موبائل کی دکان میں کہ ذرا بھیا وہ والا موبائل دو جس کا کیمرہ سیلفی بڑھیا لیا جائے۔ اس پر یہودی بچے سے پوچھئے آپ کہ بیٹے تم کیوں پڑھتے ہو، واٹس یور ایم، کیا مقصد ہے تمہارا فیوچر میں؟ تو آپ کو پتہ ہے یہودی بچہ کیا کہے گا؟ یہودی بچہ کہے گا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں نوکری پیدا کروں، کمپنی بناؤ، کوئی فیلڈ بناؤ۔ ہمارے مسلم بچے سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ نوکری لگ جائے گورنمنٹ کی۔ یہ دیکھیے کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ یہودی عورت اپنے پیٹ میں بچے پر محنت کرتی۔ میں نے کسی جگہ پر شاید تقریر میں بات بولی، پیٹ میں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا پیٹ میں بچے کی کیسے تربیت ہو سکتی؟ ہو سکتی، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے۔ یہودی بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو غلام بنا لے۔ ہمارا بچہ کچھ نہیں بناتا، صرف کیا بناتا ہے؟ فیس بک پہ پیج بناتا ہے، بس واٹس ایپ پہ پیج گروپ بناتا، انسٹاگرام پہ اپنا آئی ڈی بناتا ہے۔ ارے فیس بک بنانے والا کریٹر جو ہے اس کا لانچ کرنے والا، وہ پہلے ایتھکس تھا، مارک زکربرگ ایسے ہی نام کر کے کچھ، ابھی وہ یہودی بن گیا۔ واٹس ایپ بنانے والا یہودی، یوٹیوب بنانے والا 2 یہودی ہے، ایک مسلمان جاوید ابراہیم، یوٹیوب کو لانچ کرنے والا 3 لوگ۔ لیکن ہر فیلڈ میں کون؟ یہودی آگے، ہر فیلڈ میں یہودی آگے۔
اب سے 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، ہر فیلڈ کے اندر کون آگے؟ مسلمان آگے، مسلمان سائنٹسٹ آگے، مسلمان ڈاکٹر آگے، ہر کوئی ہر فیلڈ کے اندر میں یہ سب آگے، ہم ہی آگے تھے۔ لیکن آج ہم بس جوان، پٹھان، سلمان خان انہی کے پیچھے رہ کے پڑ گئے، ختم ہو گیا اور کچھ نہیں۔ ان یہودیوں نے 3 باتوں پر، تعلیم پر جو کہ ہمارا پیغام تھا قرآن کا، اللہ کے نبی فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم ہمارا موضوع تھا، اور لیکن یہودیوں نے عمل کیا۔ دوسرا کون سا؟ یہی تجارت کا۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر، دنیا کی کیا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھارت میں جائیں، دیکھیں کہ اس کی جو کلینک پر کون سا نشان ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کون سا نشان؟ پہلے پلس کا ہوتا تھا ایسے کر کے، لیکن ابھی کون سا نشان ہے؟ ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے اوپر میں ایک رسی لپٹی ہوئی ہے ایسے کر کے، پھر اس کا منہ ایسے ہے۔ پتہ ہے آپ نے غور کیا ہے، وہ ڈنڈا نہیں ہے، وہ رسی نہیں ہے۔ یہودی مانتے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا دیا تھا، عصائے موسوی، ایک ڈنڈا، اور وہ عصا اللہ کے حکم سے کبھی کبھی اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور ان یہودیوں نے ہر ایک ڈاکٹر کے گھر پہ وہی عصائے موسوی اور وہی ڈنڈے کی دوسری شکل جو ناگ ہے، جو سانپ ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ کسی ڈاکٹر کو سپنے میں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ بھئی ان کے مشن کہاں تک ہے، بتائیے۔ ہم لوگ لکس صابن استعمال کرتے، میڈ ان یہودی، لائف بوائے صابن استعمال کرتے، میڈ ان یہودی، ڈو شیمپو صابن استعمال کرتے، میڈ ان یہودی، اور جناب ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو یوز کرتے ہیں، میڈ ان یہودی۔ نیلے پیلے ہمارے نوجوان بال میں کلر کرتے ہیں، پوچھئے جو کالے پیلے بال میں کلر کرتے ہیں کن کے؟ یہ گانیر کلر کرتے ہیں، لورل، یہ 2 کلر میدان میں گانیر زیادہ چلتا ہے، لورل تھوڑا برانڈ میں ہو گیا زیادہ ہے۔ گانیر کون بنایا؟ میڈ ان یہودی۔ ہر جگہ پر یہودی نظر آ رہا، ہر جگہ پر۔ آپ کو ٹھنڈا، گرمی میں، سردی میں پیاس، گرمی میں آپ کو پیاس لگتی، تھمس اپ، کوکا کولا، پیپسی، میرینڈا، 7 اپ، اسپرائٹ، آل تھنگ، سارے یہ ڈرنکس جتنے بھی میڈ ان یہودی۔ شہر میں ہیں، بچہ روتا ہے، اچھا رکو بیٹا رو مت، میں تم کو برگر آرڈر کر کے دیتا ہوں، برگر، اور وہ اور کون ہوتا اس کے ساتھ میں؟ میڈ ان یہودی۔ KFC جو چکن کا بنتا ہے، وہ بڈھا اپنی زندگی سے چلا گیا، لیکن ایک برانڈ دنیا کے نظر میں دنیا کو دے کے گیا، میڈ ان یہودی۔ سب چیزیں ہر فیلڈ میں، کھانے کے فیلڈ میں یہودیوں کا پروڈکٹ چلتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں لپ بام، بہترین آئل، بہترین کریم، کاسمیٹک کی دنیا میں 75% پروڈکٹ یہودیوں کا، عورتوں کے لیے۔ یہ جو ہمارے بھارت کے اندر حجاب پر جو پابندی لگانے کی بات کہی گئی تھی، یہ بھارت کی کسی تنظیم کی نہیں تھی، یہ یہودیوں کی سازش تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھارت کے اندر اگر 10 کروڑ عورتیں ہیں، اگر وہ پردے میں رہیں گی، برقعے میں رہیں گی، تو ان کو ornament بیوٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا 10 کروڑ پروڈکٹ میں نقصان ہو سکتا۔ اس لیے کچھ 100 کروڑ روپے بھارت کی ایک فرقہ پرست تنظیموں کے نوجوانوں کو دے دیا جاتا ہے، اس کے گرو کو، اور اس کے بعد وہ برقعے کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیتا۔ ایک سازش یہودیوں کے طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہر فیلڈ میں، تجارت کی دنیا میں اگر کسی کا سکہ اس وقت ہے، سکہ رائج الوقت کہا جاتا ہے، تو ان یہودیوں کا ہے۔ فلم کی دنیا میں مارول اسٹوڈیو بہت فیمس ہے، وینس ٹی سیریز کن کی کمپنی ہے؟ جمعے کے دن کیوں یہ فلم ریلیز کرتے نالائق؟ پوچھے تو کہو کہ اگر تم کو اتنا ہی ہے تو اپنے دھارمک دن پہ کرو، تم جمعے کو کیوں کرتے؟ تمہارا جو دن بھی ہو، سنیچر ہو یا منڈے ہو، منگل ہو، اس میں کرو یا سنڈے میں کرو۔ سنڈے میں تو زیادہ چھٹیاں منگائی جاتی، کیوں نہیں کرتے؟ جمعے میں کیوں ریلیز کرتے؟ ان یہودیوں کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن، وہ بھی جمعے کے دن، وہ 3 بجے سے نہیں، 6 بجے سے نہیں، شاید 4 شو چلتا ہے 3 گھنٹے کا، اس میں نہیں، ایگزیکٹ اس وقت یہ فلم کو ریلیز کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر
خصوصاً بھارت ایشیا کے اندر جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے 12 سے لے کر 3 جمعے کے دن، کن کی کمپنی؟ ڈائریکٹر فلم بناتا ہے، ریلیز وہ نہیں کرتا، ریلیز کمپنی والے کرتے ہیں، کمپنی والے خریدتے ہیں، اس کے بعد وہ طے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون سے ڈیٹ کو ریلیز کرنا ہے، پروڈیوسر وغیرہ کے اس سے۔ تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں ان یہودیوں کی، یہ یہودی آپ کو، آپ کے ایمان کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قرآن کو دیکھ کر اس سے ریسرچ کر کے نکال کر آپ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھئی یہ یہودی ہمارے پیچھے کیا سازشیں رچ رہے۔ آج ہم ان کے غلام، لائف بوائے، لکس صابن، ڈب شیمپو ہر گھر کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اب مجبوری یہ ہے، آپ کو اتنا غلام بنا دیا ہے۔ آپ کا بچہ وہ برگر آپ جب تک نہیں آرڈر کیجئے گا تو بچہ چپ نہیں ہوگا، آپ اپنے بچے کو کیپسی نہیں دیجئے گا، یا آپ سفر میں جاتے ہیں تو ہر ہاتھ کے اندر تھمس اپ کوکا کولا ہوتا ہے، آپ نہیں پیجئے گا تو آپ کا شوق اور آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ میرے بھائیو، ایسا غلام بنا دیا ہے انہوں نے۔ اور برانڈیڈ جتنی بھی ٹی شرٹ ہے، پینٹ ہیں، وہ جوتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، کپڑوں کے اندر تو میں گیا ہی نہیں ہوں، ہر چیز کے اندر میں یہودی آگے۔ حالانکہ تجارت کن کا طریقہ تھا؟ حضرت داؤد کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ اپنے ہاتھوں سے زرہ بنا کر کے دنیا کے اندر بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک آپ تاجر رہے۔ آپ کی تربیت میں رہنے والے ابو بکر صدیق کپڑوں کے بڑے ریٹیلر تھے، عمر فاروق ریشم کے بڑے تاجر تھے، اور تو اور امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جہاز کے اوپر، سمندر کے بری اور بحری جہازوں کے اوپر ان کا کاروبار چلا کرتا تھا۔ یہ تجارت کے راستے ہم نے دیے دنیا کو، یہ ہمارا طریقہ تھا، لیکن ہم نے تجارت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تجارت کے لیے کوئی 50 کروڑ 50 لاکھ ہونا ضروری نہیں ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے جمع ہوتا تو آپ 1 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیجئے۔ ارے جب اس دیش ہمارے بہار کے اندر دودھ بیچنے والا سائیکلوں کے اوپر ہمارا بہار کا سی ایم بن سکتا ہے، جب کولڈ ڈرنک بیچنے والا، جب امبانی اڈانی بن سکتا، جب ایک اخبار بیچنے والا میزائل مین بن سکتا ہے پڑھ کر، جب ایک چائے بیچنے والا کچھ بھی بن سکتا ہے، تو آپ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے کاروبار کر کے آپ بھی اپنے گھر کو پال سکتے ہو، آپ بھی جائز کمائی کر سکتے ہو۔ تجارت کو تو ہم نے اپنی دنیا سے ختم کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین الی یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچے ایمانداری سے تجارت کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ کون؟ جو کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کا یہ حدیث ہے۔ لیکن اس تجارت والی سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ یہ یہودی عمل کر رہے ہیں۔ 780 پروڈکٹ پوری دنیا کو بنا کر بیچ رہے ہیں، اور 320 پروڈکٹ بھارت کے اندر بیچی جاتی یہودیوں کی۔ 2 چیزوں پر انہوں نے عمل کی، کیا؟ تعلیم پر اور تجارت پر۔ تجارت بھی کن کا طریقہ؟ محمد رسول اللہ کا۔ اور محمد رسول اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الصادق اور الامین۔ صادق منے سچا، الامین منے امانت دار۔ پتہ یہ دونوں نام کب دیا گیا تھا؟ نبوت کے بعد؟ نہیں، نبوت تو 15 سال بعد ملی ہے۔ یہ خطاب آپ کو، یہ لقب آپ کو ایک یہودی نے دیا تھا۔ آپ تجارت جب کرتے تھے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ گئے ایک یہودی کے پاس، سائب بن قیس المخزومی، ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھیا مجھے پیسہ چاہیے۔ اس وقت کے یہودی اتنے خراب مائنڈ کے نہیں تھے، اس طریقے پر نہیں تھے، وہ بھی خیر کفر و عناد رکھتے تھے، لیکن اس وقت میں جو معاملات اللہ کے نبی کا، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے مل جل کر رہتے تھے۔ تو آپ اس یہودی سے پیسے لاتے کہ 1 لاکھ روپے دے دو، میں آپ کو 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا، تو آپ جتنے ٹائم پر جتنا پیسہ لیتے اس سے آپ تھوڑا بڑھا کر ہی الگ سے دے دیتے کہ بھائی یہ لیجئے آپ پیسہ، 1 لاکھ آپ کا، میں نے وعدہ کیا تھا، اور مجھے منافع ہوا تو یہ 10 روپے اور رکھ لیجئے میرے طرف سے تحفہ۔ تو آپ کی اس عادت کو دیکھ کر، اور اللہ کے نبی کے پاس کچھ اور لوگ بھی امانت رکھتے تھے،
تو آپ ویسے ہی جوں کا توں واپس کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس یہودی نے کہا کہ آپ التاجر الصدوق الامین، التاجر الصادق الامین، آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ پورے امانت دار ہیں، آپ کبھی خیانت بھی نہیں کرتے۔ یہ بتائیے آج کل تو یہ نمبر 1 پر پہنچتے ہیں یہ تاجر لوگ، 100 سے یہ 200 300ویں نمبر نیچے رہتے، لیکن گڑبڑ گھوٹالا کر کے 1 نمبر پر پہنچتے ہیں رشوت دے دے کر۔ ہمارے نبی الصادق الامین نمبر 1 کے تاجر بنے، کس لیے؟ اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے۔ آپ کا مال اتنا کھڑا ہوتا تھا، اتنا پکا ہوتا تھا، کوئی گڑبڑی نہیں۔ باہر